بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک انقلابی پیش رفت۔ تحریر و آواز ارشد محمود خان، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا کہ ان میں اپنا نائب خلیفہ بھی مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی عزت اور علم کی گہرائی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آدم کو کل اسماء کا علم سکھایا، یعنی علم کی تمام عمیق گہرائیاں عطا فرما کر انسان کو دنیا میں بھیجا اور حکم فرمایا کہ میری بنائی ہوئی کائنات میں غور، تدبر اور کھوج لگاؤ۔ یہ وہ بنیادی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا، جس کی تعمیل کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس میں غوطہ زن ہو کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہوا کائنات میں سے کسی ایک چیز کا کھوج لگا لیتا ہے۔ جیسے عالم کی کل 18,000 مخلوقات میں سے انسان افضل ہے، بین ہی اللہ تعالیٰ نے حساسیت، انفرادیت اور صلاحیت کا اعلیٰ معیار انسانی دماغ کو بنایا ہے۔ فہم و فراست دنگ رہ جاتی ہے۔ انسانی دماغ پورے جسم کے نرو سسٹم کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، جو اسے جسم میں ہونے والی تبدیلی کے بارے میں نینو سیکنڈز میں آگاہ کرتا ہے۔ اگر انسان کا ہاتھ اچانک کسی گرم چیز کو چھو جائے تو فوراً انسان کا ہاتھ تیزی سے اس گرم چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم انسانی دماغ کا جائزہ لیں تو کسی بھی انسانی وجود کے وزن میں سے 2% وزن دماغ کا ہوتا ہے۔ ہیومن برین یعنی انسانی دماغ 3 پاؤنڈ یعنی 1.36 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ انسانی دماغ تقریباً 100 بلین نیورون سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 2000 ٹریلین یا اس سے بھی زائد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو 1000 جس میں پیٹا بائٹس تک کا ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جو کہ فلیکسیبل ہارڈ ڈسک کی طرح اپنا ڈیٹا کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جو AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شروعات کا موجب بنتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو ہمیں محسوس ہوگا جیسے ہر چیز مصنوعی ہے۔ مصنوعی کو اگر ہم سادہ لفظوں میں بیان کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل نہیں ہو بلکہ اصل کے قریب تر ہو۔ اگر ہم سپورٹس کے میدان کی بات کریں تو بہت سے میدان ایسے ہیں جہاں مصنوعی گھاس آسٹرو ٹرف پر براہ راست میچز کھیلے جاتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل کے شعبے نے مصنوعی عضو یعنی ارگان پر بہت سی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب مصنوعی دل پر تیزی سے ریسرچ جاری ہے۔ انٹیلیجنس سے مراد ذہانت ہے، جس طرح انسان سوچنے، سمجھنے، تجزیہ و فرق کرنے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ مشکل کام کو کس طرح بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے، رن ٹائم پر کیسے خود کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان یہ ذہانت مکینیکل چیزوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جس میں ابتدائی طور پر بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ مثلاً 10 فروری 1996 کو ڈیپ بلو نامی کمپیوٹر نے شطرنج کے عالمی چیمپئن گیری کاسپاروف کو شطرنج میں شکست دی، جس سے اس مفروضے کو بے حد تقویت ملی کہ مصنوعی ذہانت انسانوں کے مقابلے میں ایک الگ ذہانت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن انسان نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیلکولیٹر سے لے کر چھوٹی بڑی ویڈیو گیمز میں جو مصنوعی ذہانت بکھری پڑی ہے، اس سب کو یکجا کر کے ایک انسان نما روبوٹ میں ڈال دیا جائے تو وہ مصنوعی ذہانت سے نکل کر خود کار ذہانت کی صلاحیت بھی حاصل کر لے گا۔ لیکن ابھی تک یہ مصنوعی ذہانت کے روبوٹ انسانی کوڈنگ کے محتاج ہیں۔ جدت کے باوجود یہ انسان نما روبوٹ، ہیومنائڈ روبوٹ، انسان کی طرح صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ انڈسٹری میں روبوٹس انسانوں کی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، مثلاً ایسی جگہ پر جہاں 400 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہو، جس جگہ پر گاڑی کی باڈی کو پالش کرنا مقصود ہو، بھاری وزن اٹھانا ہو،
ایک ہی کی ہے۔ اے آئی کا نام لیتے ہی تصور میں ایک مشینی شکل کا ڈھانچہ آ جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل اور بے رحم سی چیز دکھائی جاتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی وہ قابلیت ہے جو کمپیوٹر کو مشکل ٹاسک ادا کرنے کے قابل بناتی ہے، جو کہ انسانی ذہانت کی طرح کام کرتی ہے، جس میں فیصلہ کرنے کی قوت، غلطیوں سے سیکھنا، مشکل ریاضیاتی عمل کو حل کرنا، آواز اور چہرے کی پہچان وغیرہ شامل ہیں۔ اے آئی کا تاریخی پس منظر۔ اگر ہم اے آئی کی تاریخ پر غور کریں تو 1950 کے ابتدائی سالوں میں مشینی سوچ، سائبرنیٹکس، آٹومیٹا تھیوری اور انفارمیشن پروسیس پر بہت سا کام سائنسدانوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں انجام دیا۔ 1956 کی ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس میں ڈاکٹر جان میکارتھی نے پہلے سائنسدانوں کے تمام کام کو اکٹھا کرنے کا ایک نیا خیال پیش کیا جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا۔ دنیا کا پہلا اے آئی پروگرام لاجک تھیورسٹ تھا جو درجنوں حساب، اور اس پروگرام کو بھی اسی کانفرنس میں لکھا گیا۔ اگر ہم ارد گرد کا مشاہدہ کریں تو ہر چیز میں اے آئی کی جھلک دکھائی دے گی، حتیٰ کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، آواز کے ساتھ گھر کے گیٹ کا کھلنا، بارش کے آتے ہی چھتریوں کا کھل جانا، آفس میں جاتے ہی روبوٹ کا استقبال کرنا، روبوٹ ویئر، روبوٹ شیف، میڈیکل، تعلیمی میدان، سپورٹس، کسٹمر سروس اور صنعتیں بھی اے آئی سے خالی نہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ڈیزائن کا ابتدائی خاکہ۔ ذہانت کے نام پر سائنسدانوں کے پاس ماڈل کے طور پر انسانی دماغ ہی تھا، اس لیے مصنوعی ذہانت کو بھی انسانی دماغ ہی کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک ذہین انسان کا دماغ جو خوبیاں رکھتا ہے وہ سب خوبیاں اے آئی کو مصنوعی طور پر عطا کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وسیع اور مضبوط۔ نمبر 2، حاضر دماغی قوت انتخاب، فیصلہ لینے کی طاقت یعنی پرفارمنگ سپیڈ۔ نمبر 3، حکمت یعنی ملٹیپل پروگرامنگ۔ نمبر 4، سیکھنے کی صلاحیت، لرننگ سکلز۔ نمبر 5، مشاہدہ کرنے کی صلاحیت۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ اگر ایلن ٹورنگ، جسے مصنوعی ذہانت کا باپ سمجھا جاتا ہے، آج مصنوعی ذہانت کی ترقی کو دیکھتے تو کیا سوچتے۔ 1950 میں ٹورنگ نے ایک یونیورسل مشین کا تصور پیش کیا جسے کسی بھی کمپیوٹیشن کو انجام کے پروگرام کیا جا سکتا تھا، جس سے اس فیلڈ کی بنیاد رکھی گئی جسے ہم آج اے آئی کے نام سے جانتے ہیں۔ شاید اس نے بھی اس ناقابل یقین صلاحیت کا اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ اے آئی ہماری زندگی کے بہت سے شعبوں میں نظر آئے گا۔ معلومات کے ذخیرے کا ایک جہان۔ وسیع یادداشت کے لیے سائنسدانوں نے کلاؤڈ کمپیوٹر کا استعمال کیا۔ ہم جی میل کی کلاؤڈ سٹوریج سے تو واقف ہی ہیں۔ کلاؤڈ کمپیوٹر اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں نہ صرف یادداشت بڑھائی جاتی ہے بلکہ رفتار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بلکہ اپنی طاقت یعنی جی پی یو اور ریم میموری کو بھی آپ کے موبائل میں موجود اے آئی اپلیکیشن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ایک اپلیکیشن ایک عام ایپ کی نسبت اپنے اندر زیادہ معلومات رکھتی ہے، اور موبائل کی پرفارمنس کی بجائے چونکہ وہ کلاؤڈ کمپیوٹر کی ریم کا استعمال کرتی ہے، اس لیے اس کی رفتار بھی 1000 گنا تیز ہو جاتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی یادداشت معلومات اور ماڈلز پر مشتمل ہے۔ معلومات کو ایسے ہی سمجھیں جیسے گوگل آج کل ہمارے ہر سوال ہے، لیکن گوگل پر ہمیں جواب خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہم مختلف ویب سائٹس پر جاتے ہیں، مختلف آرٹیکلز پڑھتے ہیں، اور ایک تھکا دینے والی محنت کے بعد اپنی ذہانت سے کسی ایک جواب پر متفق ہوتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت چونکہ رفتار میں ہم سے کئی گنا تیز ہے، اس لیے وہ یہ کام ایک منٹ کے اندر کر لیتی ہے۔ آپ جب اس سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ سوال آؤٹ پٹ میں کنورٹ ہو کر اس کے سرور تک پہنچتا ہے۔ پھر اے آئی کا پروگرام اس سوال کے مختلف جوابات کو کلاؤڈ کمپیوٹر سے تلاش کرتا ہے
اور ایک آدھا منٹ میں ایک جواب پر متفق ہو کر اسے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ پرانی کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے مختلف اور بہتر اس لیے ہے کہ ملٹیپل پروگرامز کی وجہ سے یہ اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہے۔ اس لیے اگر اے آئی سے ایک ہی سوال 1000 بار کیا جائے تو وہ ہر بار اس ایک ہی سوال کا مختلف الفاظ میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسے پروگرامز ایک ہی مخصوص جواب دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ مصنوعی ذہانت کے میدان میں سب سے آگے اگر اے آئی کا ذکر ہو تو امریکی کمپنی OpenAI.com کو ہم سب سے آگے پاتے ہیں، جنہوں نے شورا آفاق چیٹ GPT کو چند سال پہلے پیش کیا، جو اب ترقی کرتے ہوئے چوتھے ورژن میں جا رہی ہے۔ پچھلے سال نومبر میں اس کے تیسرے ورژن کے لانچ ہوتے ہی چند دنوں میں لاکھوں لوگوں نے دنیا میں اس حیرت انگیز چیٹ سے گفتگو کی اور اس کی شہرت چاردانگ عالم میں پھیل گئی۔ ایک نظم، مضمون، کہانی و افسانہ، فلم کا پلاٹ اور اس کا اسکرپٹ، مریخ پر انسانی بستی بنانے کے امکانات، روس یوکرائن جنگ کے اسباب، کھانے کی تراکیب سے لے کر ایک نئے کاروبار کرنے کے مواقع تک تقریباً سب کچھ ملے گا۔ مائکروسافٹ کمپنی نے اربوں ڈالر کے ایک معاہدے کے تحت اوپن اے آئی سے اس انقلابی ٹیکنالوجی کو اپنی مصنوعات جیسے آفس 365، بنگ وغیرہ کے لیے حاصل کر لیا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں مائکروسافٹ کے استعمال کو روزمرہ کے کاموں میں جدت اور حیرت انگیز رفتار کا مشاہدہ کریں گے۔ مشہور زمانہ گوگل بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ انہوں نے بھی مصنوعی ذہانت پر پچھلے کئی سالوں سے کام جاری رکھا ہوا تھا، اور حال ہی میں انہوں نے چیٹ GPT کی ٹکر کا پلیٹ فارم بارڈ متعارف کروایا ہے، جو ابھی آزمائشی مراحل میں ہے۔ طب میں اے آئی کا استعمال۔ میڈیکل وہ شعبہ ہے جس میں ہر انسانی جان بہت قیمتی ہے، جس کی حساسیت شاید وہی جان سکتے ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہیں۔ انسان کا وجود باریک رگوں اور مختلف سرجری کے لیے میڈیکل کے شعبہ کو بھی اے آئی کی مدد لینی پڑی، جس کی وجہ سے مشکل آپریشنز بھی آسانی سے سر انجام دے جا سکتے ہیں۔ حال ہی میں دل کے دورہ سے ہونے والی اموات کو روکنے اور دل کی رگوں میں کلاٹ کو دور کرنے کے لیے کیرنری اینجیوپلاسٹی اینڈ سٹینٹنگ ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی، جو اے آئی کی گائیڈ وائر کے ذریعے دل کی رگوں کے اس حصے میں چلی جاتی ہے جہاں کلاٹ بنا ہوتا ہے، اور وہاں اس رکاوٹ والی جگہ پر سٹنٹ ڈال کر خون کی روانگی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ بہت سے شعبہ جات میں بھی اے آئی کا مثبت کردار ہے جو خراج تحسین کا مستحق ہے۔ سپورٹس میں اے آئی کا کردار۔ اے آئی نے سپورٹس کے میدان میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ فائٹنگ، ریسنگ گیمز اس کی ایک زبردست مثال ہیں، جن میں کئی مرتبہ کمپیوٹر کی ذہانت انسانوں کو شکست دیتی ہے۔ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی آٹو گیمز بھی مصنوعی ذہانت ہی کا حصہ ہیں۔ سوچ بچار، گہری منصوبہ بندی اور چالاکی پہ مشتمل گیم شطرنج کی مثال پہلے دی جا چکی ہے۔ اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے عالمی چیمپئن کو مات دے رکھی ہے۔ دنیا میں آٹو موبائل ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک فیشن بھی بن گیا ہے۔ آٹو موبائل کی صنعت میں اضافہ اور برانڈ میں بہتری آ رہی ہے، جو کہ ایک مثبت قدم ہے۔ اگر ہم آٹو موبائل کی صنعت کا جائزہ لیں تو باڈی کو بنانے سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک تمام کام اے آئی روبوٹس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کام میں تیزی، وزنی چیز اٹھانا اور ہائی ٹمپریچر میں روبوٹس کا کام کرنا ہے۔ انسان اے آئی روبوٹس کی بنائی ہوئی چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، سیلف ڈرائیونگ کاریں بھی اے آئی کی مرہون منت ہیں، جس میں اگر اونگ بھی آ جائے تو سورس سے ڈیسٹینیشن تک کا راستہ خود طے کر سکتی ہے۔ سامنے کوئی گاڑی یا رکاوٹ آنے پر رک جاتی ہے۔ اکثر نئے مسافر طیارے بغیر پائلٹ کے اڑان بھرنے، لینڈ کرنے اور سخت موسم میں فلائٹ کو ہموار رکھنے کی صلاحیت سے مزین ہیں۔ دفاعی میدان میں اے آئی کا کردار۔ کسی بھی ملک کا سب سے حساس اور اہم ترین ادارہ دفاعی ادارہ ہے، جس میں ایک ملک کو دوسرے ملک سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک اپنے ایٹمی ہتھیار کے ساتھ ساتھ
فوج کی بھی پیش رفت چاہتا ہے۔ اب تک بہت سے ترقیات سے لیس کر چکے ہیں۔ ہر ملک اپنی فضائی، بحری اور بری فوج کی نگرانی ہر وقت چاہتا ہے۔ اس کے لیے اے آئی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس میں ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ دشمن جہاز کو نشانہ بنا سکتا ہے، لوئٹرنگ مونیشنز جو کہ بادلوں میں چھپے ہوئے اور بادلوں میں چھپ کر مخصوص فاصلہ تک دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور سینٹری ویپنز جو کہ بارڈر کے قریب نصب ہوتے ہیں، اس میں کیمرہ اور تھرمل امیج کی مدد سے دشمن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں اثرات۔ مصنوعی ذہانت درج ذیل بڑے چند شعبوں میں بڑی تیزی سے اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، جیسے فلم پروڈکشن، گرافک ڈیزائننگ، اسپیشل ایفیکٹس، میوزک پروڈکشن، SEO مینجمنٹ، 2D اینیمیشن، کنٹینٹ رائٹنگ، کاپی رائٹنگ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار شعبے ایسے ہیں جن میں اب تک اے آئی کام کر رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف گیت کے لیے ایک نئی دھن بنا کر دیتی ہے، بلکہ اس کے لیے شاعری بھی لکھ دیتی ہے۔ آج کل زیادہ تر گانوں کی دھنیں اسی طرح بنائی جا رہی ہیں۔ شاعری کے حوالے سے یہ انگریزی زبان میں تو خاصی ماہر ہے، البتہ اردو سے ابھی اس کا واسطہ نہیں پڑا۔ اردو زبان کا درد لے کر گھومنے والوں سے میری دست بدست التجا ہے کہ اگر واقعی اس کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس ٹیکنالوجی میں اپنی زبان کا حصہ ملا لیجئے۔ میں نے ایک دن چیٹ GPT میں لکھا کہ میرے پاس صرف آلو، ٹماٹر اور کچھ انڈین مسالے ہیں، میرے لیے مزیدار ڈش کی ترکیب لکھ دو۔ چند سیکنڈ میں ہی ایک شاندار ڈش تیار کرنے کی ترکیب حاضر ہو گئی، جو واقعی لاجواب اور منفرد تھی۔ مصنوعی ذہانت کے دستیاب ٹولز۔ اختصار کے ساتھ چند آن لائن ٹولز کی فہرست شامل کی جا رہی ہے، جسے راکم نے بھی بہت مفید پایا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے zapier.com، اس کے بعد ہے iftttgrammarly.com، اس کے بعد canva.com، calendly.com، گوگل ڈاکس اور ٹریلو بورڈ وغیرہ شامل ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے نقصانات۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، مصنوعی ذہانت یا اے آئی حالیہ برسوں میں ایک مقبول موضوع رہا ہے۔ سیلف ڈرائیونگ کاروں سے لے کر ورچوئل پرسنل اسسٹنٹ تک، ہم اے آئی ٹیکنالوجی کی زیادہ سے زیادہ مثالیں اپنی روزمرہ زندگی میں ضم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ فوائد وسیع ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ممکنہ خطرات اور چیلنجوں پر بھی غور کریں۔ اہم خطرات میں سے ایک یہ ہے کہ اے آئی لوگوں کی ملازمتیں اور نوکریاں چھین رہی ہیں، کیونکہ مشینیں اور الگورتھم ان کاموں کو انجام دینے کے قابل ہیں جو پہلے انسان کرتے تھے۔ اس ملازمتیں چھین لی ہیں، جیسے مینوفیکچرنگ اور ٹرانسپورٹیشن، اور آنے والے سالوں میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی نوکریاں چھین لے گا۔ ایک اور تشویش یہ ہے کہ اے آئی کو خود مختار ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا قاتل روبوٹس، جس کا بین الاقوامی سلامتی پر مستحکم اثر پڑ سکتا ہے۔ مزید برآں اگر مناسب اخلاقی لحاظ سے تربیت نہ دی جائے تو اے آئی تعصب اور امتیاز کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ بنانے والے پر منحصر ہے کہ آیا وہ اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے تیار کر رہا ہے یا نقصان کے لیے۔ ایسی مشینوں سے انسانوں کو خطرہ نہ ہو، اس کے لیے بین الاقوامی سطح پر کئی قوانین بنائے گئے ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ سب ممالک ان قوانین کی پاسداری کریں گے۔ کیا امریکہ مصنوعی ذہانت سے لیس ہتھیاروں کی منظوری دینے والا ہے؟ امریکی صدر اور کانگریس کے لیے مرتب کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے حامل خود مختار ہتھیاروں کے متعلق عالمی پابندی کے مطالبات کو مسترد کر دیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا عسکری فیصلوں کی ضرورت پڑے گی جو انسان اے آئی کی مدد کے بغیر نہیں لے سکے گا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ روس اور چین کی جانب سے ایسے کسی معاہدے کا پاس رکھنے کا امکان نہیں ہے۔
مگر ناقدین کہتے ہیں کہ رپورٹ میں دی گئی تجاویز کے نتیجے میں اسلحے کی ایک غیر ذمہ دارانہ دوڑ شروع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ کیمپین ٹو سٹاپ کلر روبوٹس یعنی قاتل روبوٹس کے خاتمے کی مہم کے ترجمان پروفیسر نوئل شارکی کہتی ہیں، یہ ایک وحشت انگیز اور خوفناک رپورٹ ہے جس سے کسی کو قتل کرنے کے فیصلے میں اے آئی کے استعمال کو فروغ مل سکتا ہے۔ دنیا میں اے آئی کے سب سے تجربہ کار سائنسدان انہیں خبردار کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کا موجب ہوگا۔ رپورٹ میں ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر آٹونامس ویپنز سسٹمز یعنی خود مختار ہتھیاروں کے نظاموں کی آزمائش ٹھیک طور پر کی جائے اور ان کے استعمال کی منظوری انسانی کمانڈر دے تو پھر یہ بین الاقوامی رپورٹ BBC کی اردو ویب سائٹ پر 3 مارچ 2021 کو شائع ہوئی۔ تدریسی نظام میں اے آئی کے کردار پر سوالات۔ جاپان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں چیٹ GPT پر اپنے تعلیمی اداروں میں پابندی لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ طالب علم اپنے تعلیمی کاموں کے لیے بہت آسانی اور سرعت کے ساتھ مشکل مسائل حل کر سکتے ہیں اور ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں ایسے سافٹ ویئر استعمال کیے جا رہے ہیں جو یہ پتہ لگاتے ہیں کہ طالب علم نے اپنے تحقیقی مقالہ جات اور دوسرے پروجیکٹس میں کہیں اے آئی کا سہارا تو نہیں لیا۔ اے آئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں عالمی رہنما اور کاروباری شخصیات کیا کہتی ہیں؟ سندر پچائی CEO آف گوگل ہماری زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہمارے کام کرنے کے طریقے سے لے کر ہمارے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ بات چیت کے طریقے تک۔ اس کا استعمال کاموں کو خود مختار بنانے، کارکردگی کو بہتر بنانے اور بہتر فیصلے کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ CEO آف مائیکروسافٹ کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت ہر چیز کا مستقبل ہے، یہ ہمارے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے انداز کو بدلنے والا ہے۔ ایلون مسک CEO آف ٹیسلا اینڈ اسپیس ایکس کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت سب سے اہم ٹیکنالوجی ہے جس پر انسانیت اس وقت کام کر رہی ہے۔ یہ ہمارے مستقبل کو ان طریقوں سے تشکیل دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بل گیٹس کو فاؤنڈر آف مائیکروسافٹ کہتے ہیں مصنوعی ذہانت ایک طاقتور ٹول ہے جسے اچھائی یا برائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اے آئی کے ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونا اور ان کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے۔ نک بوسٹروم سویڈش فلاسفر اینڈ اے آئی ریسرچر کہتے ہیں، یہ ہماری ملازمتیں چھین لے گی، ہماری معیشت کو تباہ کرے گی اور ہمیں غلام بنائے گی۔ شوشانا زوبوف امریکن پروفیسر اینڈ آتھر کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت ایک ایسا آلہ ہے جو لوگوں کو جوڑ توڑ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے پروپیگنڈا کرنے، انتخابات کو کنٹرول کرنے اور جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان بہت سے حوالوں کی چند مثالیں ہیں جو اے آئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں دیے گئے ہیں۔ اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے کہ آیا اے آئی اچھا ہے یا برا۔ یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ اس مضمون کی تیاری میں آن لائن مصنوعی ذہانت کے ٹول سے مدد لی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ معلومات یا اس طرح کی ملتی جلتی